میں اس بھیانک چہرے کے ساتھ تصویر کیسے کھنچواؤں روبی؟ مشہود نے بڑی اذیت سے کہا۔ یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا مشہود، کیا تم اپنی ماضیب سے کبھی نہیں ملنا چاہتے؟ مشہود طلب کیا۔ روبی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ روبی؟ وہ جیسے کرا اٹھا۔ ماضیب کی خاطر؟ روبی نے کہا، یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ مشہود نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تو اسی تصور سے خول آتا ہے کہ میں اسپتال سے باہر نکلوں گا تو لوگ میرا چہرہ دیکھ کر ڈریں گے۔ تمہیں فہم ہو گیا ہے کہ تم بہت بھیانک ہو گئے ہو، لیکن اگر بات صرف اسپتال سے نکلنے کی ہے تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ میں کسی فوٹوگرافر کو یہاں بلوا لوں گی۔ مشہود نے مایوسی سے سر ہلایا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اچھا ایسا کر لو، یہیں بلوا لو فوٹوگرافر کو۔ کٹ۔ روبی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب تو رات ہو گئی ہے، کل یہ کام ہو جائے گا۔ کیا کیا کرو گی میرے لیے؟ مشہود نے افسردگی سے کہا۔ وہ سب کر سکتی ہوں، روبی نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کروں گی جو کر نہیں سکتی، وہی کروں گی جو سب کر سکتی ہوں۔ مشہود یکایک پوچھ بیٹھا، میری سرجری میں وقت کتنا لگے گا روبی؟ تم نے اتنا تو بتایا تھا کہ اس میں کافی دن لگیں گے، لیکن کافی دن سے تمہاری کیا مراد ہے؟ روبی سنجیدہ ہو گئی۔ تمہیں ہمت اور صبر سے کام لینا پڑے گا مشہود، اس میں ایک سال سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ 1 سال؟ مشہود نے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس کیا۔ یہ کوئی عام سا کیس نہیں ہوگا مشہود، تمہیں بالکل ویسے ہی بننا ہے جیسے تھے۔ اس کے لیے مہارت اور وقت دونوں ہی کی اہمیت ہے، لیکن یہ مدت کوئی کم مدت تو نہیں ہے۔ میرا ایک ایک لمحہ اسی طلب میں گزرے گا کہ میں کب اپنے پیاروں سے ملوں گا۔ اسے تم دوسری طرح سوچو، روبی نے کہا۔ تم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے گھر سے تمہارا ناطہ زندگی بھر کے لیے ٹوٹ گیا ہے، اب تو وہ عرصہ صرف 1 سال میں سمٹ گیا ہے۔ مشہود نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم مجھے وہاں چھوڑ کر واپس آ جاؤ گی نا؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بھی وہیں رہوں گی۔ اور یہ اسپتال؟ یہ چلتا رہے گا، یہاں اور بھی ڈاکٹر ہیں۔ لیکن تم سرجن ہو۔ ایک اور سرجن بھی ہے، روبی نے کہا، اور اگر ضروری ہوا تو ایک سرجن اور ہائر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے والد کو معلوم ہے یہ سب کچھ؟ ابھی تو نہیں معلوم، جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی۔ وہ کیا سوچیں گے؟ میرے لیے تم اتنا سب کیوں کر رہی ہو؟ میری نئی والدہ صاحبہ انہیں کچھ زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیتی، میں تمہیں سب کچھ تو بتا چکی ہوں، روبی نے تلخی سے کہا۔ مشہود نے اس طرح سر جھکا لیا جیسے کچھ سوچنے لگا ہو۔ روبی بولی، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس کام کے بعد جو بھی وقت ہو وہ اسی کمرے میں تم سے باتیں کرتے ہوئے گزارا کروں، لیکن اس صورت میں یہ ڈر ہے کہ اسپتال میں 6 مگوئیاں ہونے لگیں گی۔ ابھی سب حیران ہیں کہ میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ زیادہ وقت گزارنا تمہارے لیے آسان تو نہیں ہوتا ہوگا روبی۔ کیوں؟ مشہود نے افسردگی سے کہا، میرا یہ چہرہ اس قابل رہا کہاں ہے کہ اسے زیادہ دیر تک دیکھا جا سکے۔ مشہود! روبی چیخ سی پڑی، پھر جلدی سے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی آواز سن کر کوئی اندر نہ آ جائے۔ مشہود نے نظریں جھکا لیں۔ روبی نے کچھ توقف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، دوبارہ یہ بات زبان پر کبھی نہ لانا۔ محبت اگر صرف حسن پرستی سے عبارت ہو تو وہ محبت نہیں، اسے کچھ اور ہی کہنا چاہیے۔ مشہود نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری سوچنے کا انداز بہت غیر معمولی ہے، روبی نے کہا۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں، کل فوٹوگرافر کا بندوبست کر لوں گی۔ وہ تو خیر تم کر ہی لوگی، یہ بتاؤ کہ میری سرجری پر اخراجات تو بہت زیادہ ہوں گے نا؟ تمہیں یہ سب سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت تو ہے، مشہود نے کہا، مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ تم میری وجہ سے اتنی زیر بار ہو۔ اسے تم مجھ پر قرض سمجھ لینا، ٹھیک ہو جانے کے بعد میں وہ قرض ادا کر دوں گا۔ ابھی میں ان باتوں میں پڑنا نہیں چاہتی، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ روبی چلی گئی
اور مشہود اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی لڑکیاں دنیا میں شاید دو چار ہی ہوں۔ وہ اسے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ سرجری کے بعد وہ پہلا جیسا ہو جائے تو وہ اسے ماذیب کو لوٹا دے۔ وہ اسے اپنے پاس ماذیب کی امانت سمجھ رہی تھی۔ مشہود چاہتا تھا کہ روبی اپنی ساری زندگی اسی طرح ویرانی کی نظر نہ کرے، لیکن ایسی کوئی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس سے یہ اصرار بے سود ہوتا کہ وہ کسی کو اپنا جیون ساتھی بنا لے، وہ اس پر ہرگز آمادہ نہ ہوتی۔ مشہود کو اس کا یقین ہو چکا تھا۔ دوسرے دن روبی ایک فوٹوگرافر لے آئی۔ مشہود کو اپنی تصویر کھنچوانا ہی پڑی۔ روبی نے کسی طرح اس کا شناختی کارڈ بھی جلدی بنوا لیا۔ اس کے بعد جب پاسپورٹ بنوانے کی نوبت آئی تو ایک پولیس افسر مشہود سے ملنے آیا۔ اس کی آمد ان مذاکرات کی کڑی تھی جو اس کے معاملے میں روبی متعلقہ حکام سے کر رہی تھی۔ اس ملاقات کے وقت کچھ دیر روبی بھی اس کے ساتھ رہی۔ اس نے پولیس افسر سے کہا، ممکن ہے کہ علاج سے ان کی یادداشت واپس آ جائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو سرجری کے بعد جب یہ پہلے جیسے ہو جائیں گے تو ان کی تصویریں اخبارات میں شائع کرا دی جائیں گی۔ ممکن ہے کہ ان کے ورثاء وہ تصویریں دیکھ کر ہم سے رابطہ کر لیں۔ یہ پہلے جیسے کس طرح ہو جائیں گے ڈاکٹر روبی؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ اس کے لیے ان کی پہلے کی تصویر ہونا چاہیے۔ اس بات پر مشہود کا دل دھڑک اٹھا، لیکن روبی نے فوراً جواب دیا، میں نے آپ کو سرجن اوکلے کے بارے میں بتایا تو ہے کہ وہ اس پیشے کے نہایت ماہر شخص ہیں۔ وہ ان کے چہرے کی ہڈیوں سے یہ اندازہ لگانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں کہ یہ پہلے کیسے ہوں گے۔ انہیں اس طرح 100% کامیابی تو شاید نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ 70% بھی کامیاب ہو گئے تو اپنے پہلے چہرے سے کافی حد تک مشابہ ہوں گے، اور اگر اس صورت میں ان کے ورثاء انہیں پہچان نہ سکے تو بھی میں اسے اپنی ایک نیکی سمجھوں گی کہ ایک شخص عام لوگوں میں گھل مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکے گا۔ ان کی موجودہ حیت برقرار رہی تو لوگ ان سے دور بھاگیں گے۔ افسر کے چہرے پر الجھن کے تاثرات اس کے بعد بھی برقرار رہے۔ غالباً وہ ان باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد روبی نے مشہود سے کہا، حکام سے تمہارے بارے میں مذاکرات میں دیر اسی لیے لگ رہی ہے۔ دراصل انہیں شبہ ہو رہا ہے کہ تم کوئی ایسے جرائم پیشہ شخص ہو جسے میں نے کوئی بہت بڑی رشوت لی ہے، اور میں باہر لے جا کر تمہارا چہرہ بدلوانا چاہتی ہوں۔ تم اس حادثے میں اپنا اصل چہرہ کھو چکے ہو، اور اس کے بعد تمہیں خیال آیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تم اپنے پرانے چہرے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو۔ مشہود نے سر جھٹکا، عجیب سوچ ہے یہ۔ پولیس اسی انداز میں سوچتی ہے۔ شک کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس شخص سے میرا کوئی ناتا نہیں، اس کے لیے میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں؟ اگر تم اپنی اصل شخصیت ظاہر کر دیتے تو یہ دشواری پیش ہی نہ آتی۔ مشہود نے سوچتے ہوئے کہا، تب تو وہ اس معاملے میں سرجن اوکلے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اس معاملے میں سرجن اوکلے کو اپنے اعتماد میں لے چکی ہوں۔ وہ بھرپور تعاون کریں گے۔ میں جب پڑھنے کے لیے امریکہ گئی تھی تو میرے استاد تھے، وہ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ مشہود ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ پاسپورٹ بننے میں دیر لگی۔ روبی کے خیال کے مطابق حکام اس کی باتوں سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے تھے، اس لیے پاسپورٹ بننے میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ اس میں لگ بھگ 1 مہینہ گزر گیا۔ بن گیا پاسپورٹ؟ آخر ایک دن روبی نے پرمسرت لہجے میں سے کہا، اور پاسپورٹ اس کے سامنے ڈالتے ہوئے بولی، بس اب ویزا لینا ہے تمہارا۔ سفارت خانے کے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ سرجن اوکلے کی معاونت بھی حاصل رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ کام 2-1 دن میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد بس ٹکٹ لے کر روانگی۔ مشہود چپ رہا۔ کیوں؟ روبی بولی، تم خوش نہیں ہو؟ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ تم نے بتایا تھا کہ میری سرجری میں 1 سال لگ سکتا ہے۔ ایک بار تم نے بھی کہا تھا کہ یہ تمہارا اندازہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگے، یا کم لگے تو بھی خاصا عرصہ ہوگا۔
میں اتنے دن کے لیے یہ شہر چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ، مشہود کی آواز پھٹا گئی۔ روبی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بولو، وہ سنجیدہ ہو گئی۔ وہ ایک نظر، مشہود نے رک رک کر کہا، مہذب اور معروف کو، بلکہ اپنے سبھی گھر والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ روبی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ان سے ملو گے؟ نہیں، مشہود نے جلدی سے کہا، کہیں سے چھپ کر دیکھ لوں گا۔ کیسے؟ مہذب کی حیرت برقرار رہی۔ اندھیرا ہونے کے بعد گھر کے آس پاس چکر لگاؤں گا، آتے جاتے سبھی نظر آتے رہیں گے۔ معروف تو کبھی کبھی پھاٹک تک آ جاتی ہے۔ مسعود اور ابا جان کسی وقت گھر سے نکلتے ہی ہوں گے۔ مہذب اور امی صاحبہ برآمدے میں کھڑی نظر آ سکتی ہیں۔ مشہود نے وضاحت سے کہا، ویزا ملنے میں 2-3 دن لگ سکتے ہیں، پھر ٹکٹ لینا اور تیاری کرنا۔ اگر میں اس دوران گھر کے آس پاس منڈلاتا رہوں تو امید ہے کہ سبھی کو دیکھ لوں گا۔ روبی سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، دوسرے لوگ بھی تو تمہیں دیکھیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ وہاں بالکل سناٹا تو ہوتا نہیں، اور تم خود کو ہر ایک کی نظر سے بچانا چاہتے ہو۔ ہلکی ہلکی سردی بھی تو پڑنے ہی لگی ہے، مشہود نے کہا۔ گردن میں مفلر ڈال کر اسے منہ تک کر لوں گا، وہ تم ہی لا کر دینا۔ کوئی اس قسم کی ٹوپی بھی جو کچھ آگے کی طرف جھکائی جا سکے۔ لباس کسی بھی قسم کا ہو چل جائے گا۔ اسپتال کے لوگوں سے چھپ کر کس طرح نکلو گے؟ روبی نے کہا۔ ابھی خود ہی بولی، ہاں اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، تم میرے ساتھ ہی چلنا۔ میں ظاہر کر دوں گی کہ تمہیں کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جا رہی ہوں۔ 3-4 دن اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ تم کب جانا چاہتے ہو؟ اگر ہو سکے تو آج ہی، مشہود نے جلدی سے کہا۔ ابھی 4 ہی بجے ہیں، اگر تم فوری طور پر مفلر، ٹوپی اور لباس کا بندوبست کر سکو تو میں آج ہی جا سکتا ہوں۔ روبی نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر لے آتی ہوں یہ چیزیں۔ شکریہ روبی۔ روبی نے اسے گھور کر دیکھا۔ مشہود پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ معاف کرنا، بے ساختہ نکل گیا منہ سے۔ تم جو کچھ میرے لیے کر رہی ہو، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو مجھے الفاظ بھی نہیں مل سکیں گے۔ پھر وہی، روبی نے بگڑ کر کہا۔ چلو وعدہ رہا، اب کبھی نہیں کہوں گا۔ روبی کھڑی ہو گئی۔ مشہود اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ اب اس کی عادت بن گئی تھی۔ روبی جب بھی اس سے مل کر جاتی، وہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس وقت اس کے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ کاش آج وہ اپنے گھر کے سبھی لوگوں کو دیکھ لے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ روبی اسے اپنی کار میں لے گئی تھی اور اسے اس کے گھر سے ایک فلنگ دور اتار دیا تھا۔ یہ بات راستے میں طے ہو گئی تھی کہ 2 گھنٹے بعد روبی اسی جگہ مشہود کا انتظار کرے گی۔ مشہود کے جسم پر گرم پتلون اور شرٹ تھی۔ سر پر سرمائی ٹوپی کے آگے کے کنارے اس نے بھووں تک گھسیٹ لیے تھے۔ گلے میں پڑا مفلر نچلے ہونٹ کو چھپائے ہوئے تھا۔ پیروں میں جوتوں کی وجہ سے کچھ بے قراری رہی، کیونکہ بہت دن بعد پہنے تھے۔ بنگلے کے گرد 2 گھنٹے تک منڈلاتے رہنے کے بعد وہ اسی جگہ مایوس لوٹا جہاں روبی نے اسے اتارا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ پہلے ہی آئی تھی۔ مایوس سے نظر آ رہے ہو تم، روبی نے کار حرکت میں لاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشہود نے ٹھنڈی سانس لی۔ آج تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ پھر جب تک امریکہ کی طرف روانگی نہیں ہو جاتی، میں یہی معمول رکھوں گی۔ روبی چپ ہو گئی۔ دوسری شام بھی اندھیرا پھیلنے کے بعد مشہود اسی جگہ روبی کی کار سے اترا اور اپنے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ بنگلے کے سامنے سڑک کے کنارے کنارے کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ 6-7 کاریں اسی کے گھر کے سامنے کیوں کھڑی تھیں۔ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ وہ بنگلے کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک کھلا ہوا ہے۔ وہاں سے لان میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا شامیانہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ عورتیں مرد بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے چند چہرے صاف اور واضح نظر آئے۔ وہ اس کے والد بینائی صاحب کے باپ کے کاروں میں سے تھے۔ گھر میں شاید کوئی تقریب ہے، وہ سوچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد وہ رکا۔ وہاں ایک بنگلے کا چوکیدار کھڑا تھا۔ روشنی اتنی کم تھی کہ چوکیدار کا چہرہ
دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مشہود نے سلام کیا۔ وعلیکم سلام صاحب، جواب ملا۔ اس بنگلے میں آج کچھ چہل پہل نظر آ رہی ہے، کوئی تقریب ہے کیا؟ ہاں صاحب، چوکیدار نے جواب دیا، شادی ہے۔ مشہود کا دل اچھل پڑا۔ چوکیدار سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ کس کی شادی ہے؟ دماغ میں ابھرنے والے سوال کے جواب میں مشہود کو مسعود کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آ سکا۔ اس کے گھر میں کوئی اور ایسا تھا ہی نہیں جس کی شادی ہو سکتی۔ مبارک ہو بھیا، مشہود نے دل ہی دل میں کہا۔ کچھ آگے بڑھ کر وہ ایک گلی مڑا اور چکر لگا کر پھر بنگلے کے سامنے کی طرف آیا۔ اسی وقت ایک کار وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے جو لوگ اترے وہ بھی مینائی صاحب کے واقف کاروں میں سے ہی تھے۔ مشہود کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ چند گز کے فاصلے پر اس کا چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے مشہود کو دیکھ کر یہی سمجھا ہوگا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس وقت اندر داخل ہوئے تھے۔ مشہود کو شامیانے کے قریب پھولوں کے کنج کی آڑ مل گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو چکی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ شاید اسے چور سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا۔ اب جو بھی ہو، مشہود نے اپنا سر جھٹکا اور شامیانے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ شامیانے کے سرے پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ مشہود نے وہاں ماں صاحب کے علاوہ اپنے سبھی پیاروں کو دیکھ لیا۔ اس کے والد، اس کی والدہ اور ماہرخ مسعود کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ مسعود باقاعدہ دولہا بنا تو نہیں تھا، گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ بہت چپ چپ سا تھا۔ مشہود کو ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ شادی میں جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ سرے سے مفقود تھی۔ آپس میں باتیں کرنے والے بھی مسکرا نہیں رہے تھے۔ ان میں سے ہنسنا تو بہت دور کی بات تھی۔ پڑوس میں رہنے والی کچھ عورتیں اور مرد بھی مہمانوں کی ساتھ موجود تھے، لیکن بچہ کوئی نہیں تھا، جبکہ اس قسم کی تقریبات میں بچوں کا نہ ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ اپنے پیاروں کو دیکھ کر مشہود کے رگوں پہ میں مسرت کی جو لہریں دوڑ رہی تھیں، ان کو اس الجھن نے خاصا متاثر کیا تھا کہ وہاں شادمانی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک بات اسے یہ بھی کھٹکی تھی کہ ماں زیب وہاں نہیں تھی۔ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو۔ یہ اندیشہ مشہود کے ذہن میں ابھرا تو وہ خاصا بے چین ہو گیا۔ پھاٹک کی طرف سے 2 افراد آ رہے تھے۔ ان کی نظر سے بچنے کے لیے مشہود نے خود کو اور زیادہ سمیٹنے کی کوشش کی۔ آنے والے افراد میں سے ایک کو مشہود پہچانتا تھا۔ وہ مسعود کا دوست تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے کی بذاقتہ ایسی تھی جیسے وہ کوئی نکاح خواہ ہو۔ مشہود نے سوچا، نکاح تو لڑکی والوں کے گھر میں ہوتا ہے، بارات یہاں سے ابھی کہیں جائے گی۔ لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ قاضی ہی تھا۔ نکاح کے مراحل وہیں طے ہوئے۔ 3 افراد گھر میں گئے جیسے دلہن گھر ہی میں ہو، اور اس سے ایجاب و قبول کے لیے 3 افراد کو بھیجا گیا تھا۔ دلہن گھر ہی میں کیوں ہے؟ مشہود کے دماغ میں یہ سوال اٹھنا ایک فطری بات تھی، لیکن دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے باوجود وہ اس کا جواب نہیں سوچ سکا۔ شادی بھی بڑی سادگی سے کی جا رہی ہے، مشہود نے سوچا۔ کیا مسعود اپنے بڑے بھائی کے نہ ہونے کی وجہ سے دھوم دھام نہیں چاہتا؟ دماغ میں سوال پر سوال اٹھتے رہے جن کا مشہود کو کوئی جواب نہیں مل سکا۔ نکاح کے بعد مہمانوں کی تواضع مشروبہ سے کی گئی، جس کے بعد لوگوں نے بتدریج رخصت ہونا شروع کیا۔ مشہود اس دوران میں فیصلہ کر چکا تھا کہ لان تک تو آ چکا ہے، تو اب گھر میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ اب یہ دیکھے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا کہ ماں زیب کس حال میں تھی جو اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکی۔ ایک اچٹتا سا خیال اس کے ذہن میں یہ ضرور آیا تھا کہ شاید وہ دلہن کے ساتھ بیٹھی ہو، لیکن دلہن گھر میں کیوں تھی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں مسلسل چبھتا رہا تھا۔ مہمان رخصت ہوتے ہی شامیانہ اکھاڑنے والے آ گئے۔ غالباً انہیں ہدایت کی جا چکی ہوگی کہ وہ اس کام میں دیر نہ لگائیں۔
इस दौरान में मसूद सिरकते सिरकते लान के एक कोने में चला गया था जहाँ मुकम्मल तारीकी थी। जल्दी वहाँ सन्नाटा छा गया। इस दौरान में 1.5 घंटा गुजर चुका था। मसूद को अब जल्दी भी थी। वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा था जब रूबी उसका इंतज़ार करती। दफतर मसूद को ख्याल आया कि माज़ेब के अलावा उसने सबको देख लिया था। बस माज़ेब और मसूद की दुल्हनी रह गई थी। वो मसूद की बीवी को अमेरिका से आने के बाद भी देख सकता था। बेकरार वो सिर्फ माज़ेब को देखने के लिए था और इसके लिए इसे बंगले में घुसने की ज़रूरत नहीं थी। इसके और माज़ेब के कमरे की एक खिड़की बंगले के अगबी हिस्से की तरफ थी। मसूद को वहाँ से कमरे में झांकने का मौका मिल सकता था। इसके ख्याल के मुताबिक माज़ेब को वहीं होना चाहिए था। शामियाना उखाड़ने वाले अपने काम में मसरूफ़ थे कि मसूद बंगले के अगबी हिस्से में पहुँच गया। खिड़की उसकी जानी पहचानी थी। वो इसके करीब गया तो इसे शीशे बिल्कुल तारीक नज़र आए। इतनी जल्दी अंधेरा क्यों कर लिया उसने? ये सोचते हुए मसूद की नज़र उस खिड़की की तरफ गई जो मसूद का कमरा था। वहाँ शीशे रोशन थे। मसूद दबे कदमों इस खिड़की के करीब पहुँच गया। अंदर तेज़ रोशनी थी लेकिन पट इस तरह बंद कि मामूली सी छिरी भी नहीं थी। शायद माज़ेब अभी दुल्हनी के पास बैठी हो। एक मोहम सी उम्मीद थी कि शायद किसी पट की चटकनी ना लगी हो। कभी कभी ऐसी भूल चूक हर एक से हो जाती है। इस वक्त मसूद के दिल की धड़कनों में कुछ और तेज़ी आ गई जब इसकी कोशिश से एक पट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। खुदा करे कि माज़ेब यहाँ ज़रूर हो, वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। इसकी ये दुआ कबूल हुई लेकिन इस तरह कि इसका दिल चीर गई। उजलाए उरूसी में दुल्हन बनी माज़ेब थी। इसका सही मतलब ये था कि मसूद की शादी माज़ेब ही से हुई थी। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बड़ा भाई मर जाए तो इसकी बीवी से छोटे या बड़े भाई की शादी कर दी जाती है। मसूद का वजूद लरज़ गया। इसे मुर्दा समझ लेने के बाद माज़ेब की शादी मसूद से हो गई थी। मसूद के सानो गुमान में भी नहीं था कि इसके बाद ऐसा हो जाएगा। इस वक्त इसके दिमाग को ऐसा झटका लगा कि खिड़की का पट उसके हाथ से छूट गया। इससे हल्के से खटके की आवाज़ हुई। वही खटका सुनकर माज़ेब चौंकी और इसने खिड़की बंद की। इसे एक चेहरे की झलक दिखाई दी थी जिसे इसने अपना वहम करार दिया था। दोबारा बिस्तर पर बैठने के बाद इसने मारूफ की पुकार भी सुनी थी और इसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ की आवाज़ भी, जिससे इसके दिल पर घूसा लगा था। वो यकीनन अतीका बेगम ही हो सकती थीं जो मचलती हुई मारूफ को वहाँ से ले गई थीं। मारूफ का वजूद कर्ब अज़ियत में डूब गया था और वो इसी कैफियत में थी जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी और मसूद को कमरे में आते देखा। बढ़ते हुए इसके कदमों की आहट इसके लिए लरज़ा खेज थी और इसका रुआं रुआं चीख उठा था। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मसूद इस पुकार से बेखबर बिस्तर के करीब पहुंच गया। अपने गले से इसने जो हार उतारा था वो अब इसके हाथ में था। वो इसने बिस्तर पर एक तरफ डाल दिया। जो हो गया वो मैं भी नहीं चाहता था, मसूद ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन अब जो होना है वो तो ना हो। माज़ेब की ये ख्वाहिश इसके दिल से हुक की तरह उठी। मसूद से उसका जो रिश्ता उस्तवार हो चुका था वो इस रिश्ते के तकाज़ों से गुरेज जाती थी। इसके दिलो दिमाग मसूद को उस तरह कबूल करने पर आमादा नहीं थे जिस तरह उसने मसूद को कबूल किया था। इसके जिस्म में ऐसी लर्जिश पैदा हो गई थी जैसे कोई खिज़ां रसीदा पत्ता। आप, मसूद ने कुछ कहना चाहा फिर रुक गया और कुछ तवक्कुफ़ से दोबारा बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह मुखातिब करूं। इस नए रिश्ते के बाद पुराने रिश्ते का अंदाज़े तख़ातुब मुमकिन नहीं रहा है और इतनी सकत मुझ में है नहीं कि आपको आपके नाम से मुखातिब कर सकूं। माज़ेब की नज़रें झुकी रहीं और दिल धड़कता रहा। वो मसूद की बातों का मकसद समझने से कासिर रही थी। मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, मसूद ने कुछ रुक कर कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो दुरुस्त है या गलत। मैं आपको अपने लिए अमलन
وہ نہیں بنانا چاہتا جو دنیا والوں نے بنایا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میرے دماغ میں بہت سی باتیں تھیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، لیکن یہاں آیا ہوں تو وہ سب باتیں میرے دماغ سے نکل گئی ہیں۔ میں اب صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی کمرے میں رہنا تو ہماری مجبوری ہے، لیکن آپ کے بستر سے میرا فاصلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرے دل و دماغ نے بھائی کی جگہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ بے چین و بے قرار ماسیب کو سکون محسوس ہوا۔ مسعود کی زبان پر بالکل وہی الفاظ آئے تھے جو وہ خود بھی سوچ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ بھی مسعود کو اس طرح قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ مسعود نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں سو جایا کروں گا۔ پھر فوراً اس پر عمل بھی کیا۔ اس کے قدم صوفے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مازیب کو اس حد تک سکون محسوس ہوا کہ اس کا جسم بے جان سا ہو گیا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال سکی، ورنہ بستر پر کسی طرف لڑک جاتی۔ مسعود نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے ہی پر ڈال دی اور خود بھی صوفے پر لیٹ گیا۔ مازیب نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسعود کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ مازیب اپنی تھوڑی گھٹنوں پر رکھے سوچ میں ڈوبی رہی۔ وہ خوش ضرور تھی کہ مسعود نے بھی وہی چاہا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ بہت ہلکی سی آواز پر وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ اس نے مسعود کی طرف دیکھا۔ اس نے کروٹ لی تھی۔ اس کا رخ مازیب ہی کی طرف تھا۔ اس کی آنکھیں بند نظر آئیں، لیکن یہ اندازہ لگانا مازیب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں یا وہ سو گیا تھا۔ مازیب نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، تب اسے پتہ چلا کہ مسعود کو صوفے پر لیٹے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ گویا وہ 2 گھنٹے تک خیالات میں کھوئی رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس کی کمر دکھنے لگی ہے۔ وہ اتنی آہستگی سے لیٹی کہ آواز بالکل نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سی بھی آواز مسعود کی نیند میں خلل ڈالے۔ جب دیوار گیر کلاک سے اندازہ ہوا کہ 1 گھنٹہ اور گزر گیا ہے تو پھر مازیب کو یقین ہو گیا کہ مسعود سو گیا ہے۔ لیکن اس نے نہ تو سلیم شاہی جوتے اتارے تھے، نہ اس کے سر کے نیچے تکیہ تھا۔ تکیہ نہ ہونے کے باعث اس کی گردن ایک طرف مڑی ہوئی سی تھی۔ بہت بے چین ہوگا نیند میں، مازیب نے محبت سے سوچا۔ وہ ویسی ہی محبت تھی جو مسعود کے ہوتے ہوئے بھی اس کے دل میں مسعود کے لیے تھی۔ وہ قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ بستر سے اٹھی۔ اس نے بستر سے ایک تکیہ اٹھایا اور دبے قدموں مسعود کے قریب گئی۔ ہچکچاہٹ اس کے چہرے پر اب بھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ مسعود کی آنکھ اس وقت کھل نہ جائے جب وہ اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ رہی ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ مسعود کا سر تھوڑا سا اوپر کر کے تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ مسعود کی آنکھیں نہ کھلی۔ وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ تکیہ رکھ کر مازیب مسعود کے پیروں کی طرف گئی۔ آہستگی سے اس کی سلیم شاہی جوتیاں اتاریں اور مسعود کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اب بھی یہ ڈر تھا کہ مسعود کی آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر وہ اپنے بستر پر آ گئی۔ رات نہ جانے کتنی ڈھل چکی تھی کہ نیم دراز حالت میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر وہ اس وقت ہڑبڑا کر اٹھی جب کسی آواز نے اسے جگایا۔ اس نے مسعود کو قریبی کھڑے دیکھا۔ وہ غسل کر کے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے دھوپ کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شاید آپ دیر سے سوئی تھیں، مسعود بولا، لیکن بہتر ہوگا کہ آج آپ نیند پوری کیے بغیر ہی اٹھ جائیں، شاور لے لیں۔ اس نے کنایتاً ایک اور بات بھی کہی۔ کم سے کم عتیقہ بیگم کو ان دونوں کے خلیے سے یہی اندازہ لگانا چاہیے کہ انہوں نے ایک خوشگوار رات گزاری تھی۔ مازیب نظریں جھکائے باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ جب باہر نکلی تو مسعود کمرے میں نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، باہر نکلے یا نئی نویلی دلہن کی طرح وہیں بیٹھی رہے۔ عتیقہ بیگم کو اس سے نہ جانے کیا توقع ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والی ملازمہ تھی۔ اس نے مازیب کو عتیقہ بیگم کا پیغام پہنچایا۔ گھر کے سب لوگ ناشتے کی میز پر اس کے منتظر تھے۔ مازیب اٹھ کر کمرے سے نکلی
اور ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ اسے اپنے قدم بڑے بوجھل محسوس ہو رہے تھے۔ اسے مینائی صاحب کا سامنا کرنے کے خیال ہی سے حجاب محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی خاص طور پر اس نے اچٹتی سی نظر سے سب کو دیکھ لیا اور نظر جھکائے آگے بڑھی۔ معروف اپنے دادا کی گود میں بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اتری اور ماں زیب سے لپٹ گئی۔ امی! وہ روحاں صحیح ہو رہی تھی۔ ماں زیب نے اسے جلدی سے گود میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا چندا؟ اب کوئی شکایت نہ کرو ماں سے، عتیقہ بیگم نے معروف کو ڈانٹا۔ اگر ایک رات دادا دادی کے ساتھ سو گئیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی تم پر۔ سمجھا چکی ہوں تمہیں کہ بس ایک رات کی بات ہے، اب تم اپنی ماں ہی کے ساتھ سویا کرنا۔ اس ڈانٹ سے معروف سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں زیب کا دل تڑپ سا گیا، لیکن اس نے معروف کو ہی سمجھایا۔ نہیں نہیں، بری بات ہے۔ وہ معروف کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو اس پر اچھے بچوں کو رونا نہیں چاہیے۔ معروف اس کے بعد بھی بسورتی رہی۔ اس موقع پر مینائی صاحب نے عتیقہ بیگم پر ایک نظر ڈالی اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر سر جھکا لیا۔ ماں زیب جب معروف کو گود میں لیے کرسی پر بیٹھنے لگی تو مسعود بولا، معروف تم میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے خود اٹھ کر معروف کو ماں زیب کی گود سے لیا۔ معروف نے شاکی لہجے میں کہا، کل تو آپ نے پڑھایا بھی نہیں چچان۔ اس سے پہلے کہ مسعود کوئی جواب دیتا، عتیقہ بیگم بول پڑی، اب چچان نہ کہا کرو تم، مسعود کو پاپا کہا کرو۔ معروف کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے ماں زیب کی طرف دیکھا اور پھر مسعود کا چہرہ تکنے لگی۔ اس موقع پر مینائی صاحب نے فراست سے کام لیا اور بولے، بھائی بچی ہے وہ، اتنی بڑی تبدیلی کو بھی نہیں سمجھ سکتی۔ پھر انہوں نے براہ راست معروف سے کہا، مسعود کو تم چھوٹے پاپا کہا کرو۔ عتیقہ بیگم کی پیشانی پر ایک شکن تو ابھری، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ معروف کے معصوم ذہن کے لیے چھوٹے پاپا کے الفاظ قابل قبول تھے۔ وہ کئی ایسے بچوں کو جانتی تھی جو اپنے چچا کو چھوٹے پاپا یا چھوٹے ابو کہا کرتے تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ مشہود اسپتال میں اپنے کمرے میں گمسم لیٹا تھا۔ رات کے بعد سے ابھی تک روبی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ رات اس نے روبی کو صرف 2 ہی باتیں تفصیل سے بتائی تھیں۔ ایک یہ کہ ماں زیب سے مسعود کی شادی ہو گئی ہے، اور دوسرے یہ کہ بنگلے سے نکلنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ شامیانہ اور کرسیاں اٹھا کر لے جانے والوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی بنگلے سے نکل آیا تھا۔ ماں زیب اور مسعود کی شادی کی بات سن کر روبی دم بخود رہ گئی تھی۔ اس نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مسعود کے جذبات ایسے تھے کہ اس نے بھی اس کے بعد کوئی بات نہیں کی۔ روبی اسے اسپتال پہنچا کر اپنے گھر چلی گئی۔ 3 بجے کے قریب روبی اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ بولی، میں صبح اس لیے نہیں آ سکی کہ آج 2 آپریشن کرنے تھے، اس کے بعد میں ٹکٹ لینے چلی گئی تھی۔ لے آئیں؟ مسعود نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، واپس کر دو۔ کیوں؟ روبی نے بہت غور سے مسعود کی طرف دیکھا۔ اب مجھے سرجری کرانے کی ضرورت کہاں رہی روبی؟ مسعود نے بڑی اذیت اور حسرت سے کہا۔ روبی نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ مسعود بھی چپ چاپ ایک طرف دیکھتا رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماں زیب تم سے بے وفائی کرے گی۔ روبی کے لہجے میں ملال تھا۔ اور تمہارے بھائی نے بھی تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ نہیں روبی، مسعود کو دوش نہ دو۔ اسے کہا گیا ہوگا کہ وہ ماں زیب سے شادی کر لے، اور اس نے ماں زیب کو سہارا دینے کے لیے اس شادی پر آمادگی ظاہر کر دی ہوگی۔ انکار تو ماں زیب کو کرنا چاہیے تھا۔ میں اگر ان لوگوں کے لیے مر چکا تھا تو اس سے کیا؟ ماں زیب میری یادوں کے سہارے بھی زندگی گزار سکتی تھی۔ روبی نے ذرا سوچنے کے بعد کہا، لیکن تم سرجری کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ اب میں اصل چہرے کے ساتھ سامنے آ کر اپنے بھائی اور ماں زیب کی زندگی میں ہلچل کیوں مچاؤں روبی؟ تم زندہ ہو، اس لیے وہ شادی جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا تھا، اس لیے ان سے یہ غلطی ہو گئی، اور نہ دانستگی میں
ایسی غلطیاں اور لوگوں سے بھی ہو جاتی ہوں گی جو کبھی سامنے نہیں آتی، تو پھر میں ان کی غلطی سامنے کیوں لاؤں؟ اور اگر میں نے ایسا کیا تو اس گھر پر ایک قیامت اور گزر جائے گی۔ نہیں روبی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم اپنی بیٹی کو، اپنی معروف کو اور اپنے والدین کو بھی بھلا دو گے؟ اس سوال نے مسعود کو ایسی اذیت پہنچائی کہ اس کی آنکھیں پھیکنے لگیں۔ روبی بولی، تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک بار اچھی طرح سوچ لو، میں ابھی 2-1 دن تک ٹکٹ کینسل نہیں کراؤں گی، سیٹیں بھی 3 دن بعد کی فلائٹ میں مل سکی ہیں۔ روبی کے جانے کے بعد مسعود سوچتا رہا، وہ روبی کے آنے سے پہلے بھی سوچتا رہا تھا۔ گزشتہ رات اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ سامنے آئے بغیر بھی صرف فون کر کے اپنی زندگی کے بارے میں بتا دیتا تو مسعود اور مازیب کی شادی فسخ ہو جاتی، لیکن اب تو رات گزر چکی تھی۔ مسعود کی دانش میں مسعود اور مازیب ایک دوسرے کے ہو چکے تھے، ایک گناہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں آئندہ بھی گناہ کی یہ زندگی گزارتے رہتے، مگر انہیں اپنے اس گناہ کا علم نہیں ہوتا۔ مسعود خود کو ظاہر کر کے ہی انہیں اس گناہ سے آگاہ کر سکتا تھا، لیکن اس طرح صرف انہی دونوں پر نہیں، سارے گھر پر قیامت گزر جاتی، دوسرے لوگ بھی اس سے واقف ہو جاتے۔ صرف مسعود ہی نہیں، مازیب بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کے والدین کی اذیت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ان سب باتوں کے اثرات معروف کی زندگی پر بھی پڑتے۔ مسعود کی یہ سوچ درست ہو یا غلط، لیکن انہی سب خیالات کے باعث وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہا کہ اسے ان لوگوں پر اپنی زندگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ روبی نے اسے سوچنے کے لیے زیادہ مہلت دی تھی، لیکن مسعود نے دوسرے دن یہ بات چھیڑ دی۔ اس نے کچھ اور بھی سوچ لیا تھا۔ ٹھیک ہے روبی، میں سرجری کروا لوں گا، اس نے کہا، لیکن اس کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام تو یہیں کروا لیا جائے۔ لیکن تم تو بالکل ویسے ہی بننا چاہتے ہو جیسے تھے۔ یہ اب پرانی بات ہو گئی، مسعود نے کہا۔ اب میری سرجری ایسی ہونی چاہیے کہ پرانے نقش و نگار کا شائبہ تک نہ رہے۔ میں اب ایک نیا انسان بن کر زندہ رہنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے مسعود کی حیثیت سے پہچان ہی نہ سکے۔ اس طرح کیا تم اپنے پیاروں کو بھول جاؤ گے؟ اس کی ایک تدبیر سوچی ہے میں نے۔ میرا خیال ہے کہ مازیب سے تم دوبارہ بھی مل سکتی ہو، اس سے تعلقات بڑھا بھی سکتی ہو، اس طرح مجھے بھی کبھی کبھی وہاں لے جا سکتی ہو۔ ان لوگوں کو دیکھتے رہنے کا موقع ملتا رہے گا مجھے، میرے لیے اتنی تسکین بھی کافی ہوگی۔ مسعود بھی تمہیں جانتا تو ہوگا؟ ظاہر ہے، روبی نے کہا، وہ بھی تو اسی اسکول میں پڑھتا تھا، بعد میں بھی 2-1 بار سرِ راہ آمنا سامنا ہوا ہے، اس لیے بھی تعلقات بڑھ سکتے ہیں۔ مسعود نے کہا، تم اسے اور مازیب کو اپنے گھر پر مدعو کر سکتی ہو، معروف بھی ان دونوں کے ساتھ ضرور آئے گی۔ مسعود نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اب اسی طرح زندگی گزارنا ہے مجھے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ روبی نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اب مسعود نہیں بننا چاہتے؟ ہاں، مسعود نے مضبوط لہجے میں کہا، اب یہی فیصلہ ہے میرا۔ روبی مسعود کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ وہ خود یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھی کہ مسعود کا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ مسعود اس رات بھی صوفے پر لیٹنے لگا تو مازیب چپ نہ رہ سکی۔ جی، مسعود نے اس کی طرف دیکھا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم صوفے پر سوتے رہو، تم یہاں بستر پر سو جایا کرو، میں نیچے بستر بچھا لیا کروں گی، میں اور معروف نیچے سو جایا کریں گے۔ مجھے صوفے پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مسعود نے کہا، کل رات تو آپ نے میرے سر کے نیچے تکیہ بھی رکھ دیا تھا۔ خیر، وہ کوئی خاص بات نہیں، لیکن آپ نے مجھے شرمندہ بھی کیا ہے۔ آپ نے میری جوتیاں اتاری تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جوتیاں اتارے بغیر لیٹ گیا تھا اور مجھے نیند آ گئی تھی۔ مازیب نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے مسعود، کل رات تو تمہیں اتنی جلدی نیند نہیں آنا چاہیے تھی۔ جو بوجھ میرے دماغ پر تھا وہ تمہارے دماغ پر بھی ہوگا۔ پھر تمہاری آنکھ اس وقت بھی نہیں کھلی جب میں نے تمہارے سر کے نیچے تکیہ رکھا، اور اس کے بعد؟ مسعود نے جلدی سے کہا،
दरअसल मैंने ख्वाब आवर गोली खा ली थी। माजेब ने चंद लम्हे कुछ सोचा, इसके बाद मौजू बदल दिया। अब आज तो मारूफ सो गई है, इसे उठाना ठीक नहीं रहेगा। कल मैं नीचे एक बिस्तर बिछा लूँगी, मैं और मारूफ इसी पर सो जाया करेंगे। ठीक है, बिस्तर आप लगा दीजिएगा, लेकिन ये मुनासिब नहीं रहेगा कि आप नीचे सोएं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज भी आप मेरे लिए मोहतरम हैं, मुझे कुछ और ख्याल है। आप मारूफ के साथ नीचे सोएंगी तो मारूफ को बहुत अजीब लगेगा। वो आपसे इतने सवालात करेगी कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जवाब बहुत सही था। माजिब को उसकी बात मानना पड़ी। इस रात तो मसूद सोफे पर ही सोया, लेकिन अगली रात माजिब ने कालीन पर इसके लिए नहायत आरामदेह बिस्तर लगा दिया। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मारूफ बहुत खुश थी कि अब इसे मसूद की ज़्यादा कुर्बत हासिल हो गई है। मसूद से पढ़ने और खेलने के लिए भी इसे कुछ ज़्यादा वक्त मिल जाता था। इसके मासूम जहन में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि इसकी माँ का निकाह मसूद से हो चुका है। वो क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ती थी, इसलिए तेज़ व तर्रार लड़कियों के साथ रहकर इस जैसी नहीं हुई थी, वरना इसके दिमाग में ये खटक ज़रूर पैदा हो जाती कि अब वो अपनी माँ के साथ अपने चचा के कमरे में क्यों सोती थी। इब्तिदा में मसूद के लिए इसके मुंह से छोटे अब्बू बहुत कम निकलता था। वो बेइख्तियार चचान ही कह जाती थी, लेकिन बार बार टोके जाने की वजह से वह आहिस्ता आहिस्ता छोटे अब्बू कहने की आदी हो गई। 6 माह गुजर गए। एक बात माज़ेब अक्सर सोचा करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी सोच में शिद्दत आती चली गई। सिर्फ इसकी वजह से मसूद एक शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हो गया था। एक रात जब मारूफ सो चुकी तो माज़ेब बिस्तर से उतरकर नीचे मसूद के बिस्तर पर बैठ गई। मसूद कुछ घबरा कर उठ बैठा। एक बात कहनी है तुमसे, माज़ेब ने संजीदगी से कहा। ज़िंदगी में कभी तुम्हें कोई लड़की पसंद तो आई होगी। मसूद ने बेख्तियार एक तवील सांस ली और इसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, मैं आपको बताना चाहता था, बस कुदरत ने मौका ही नहीं दिया। इन दिनों भाईजान दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि हालात ने बहुत संगीन करवट ली, जो आप भी जानती हैं। गोया है कोई लड़की? माज़ेब खफीफ सा मुस्कुराई। जी। मसूद ने नज़रें झुका लीं। सफूरा नाम है उसका। तुम्हारे लिए उसके क्या जज्बात हैं? शादी करना चाहती है मुझसे, मैं ही किसी न किसी तरह टाल रहा हूँ। क्यों टाल रहे हो? शादी कर लो इससे। जी? मसूद ने चौंक कर माज़ेब की तरफ देखा। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ किसी को ना बताओ, चुपके से कर लो। इसे कहीं और रखो या डंके की चोट पर करो इससे शादी। यहीं लाओ इसे, मैं कह दूंगी कि मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी है। मसूद ने इस तरह में पहलू बदला। मैंने इसे अभी तक अपने और आपके मामले के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो बता दो। मेरा ख्याल है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो बर्दाश्त कर लेगी। इसे तमाम हालात से आगाह करके बता देना कि मैंने और तुमने एक समझौता किया है, शादी नहीं की। मुझे डर लगता है इसे कुछ बताते हुए। डर निकाल दो अपने दिल से। मसूद ने कदरे तवक्कुफ से ठंडी सांस ली और फिर कहा, अच्छा कोशिश करूँगा। लेकिन वो कोशिश कर नहीं सका, डरता ही रहा। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, यहाँ तक कि 6 माह गुजर गए। माज़ेब बराबर पूछती रही कि सफूरा से बात हुई या नहीं। मसूद किसी न किसी बहाने से टालता रहा। अब मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, एक दिन माज़ेब ने इसे कहा। अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मुझे इसका बता दो, मैं जाकर बात कर लूँगी। 2 दिन से वो अपने घर पर है ही नहीं। वो अपने घर वालों के साथ मरी गई है 1 माह के लिए। तो मैं 1 महीने बाद इससे मिल लूँगी। तो मुझे इसका फ़ोन नंबर ही दे दो। अगर वो मोबाइल भी अपने साथ रखती हो तो वो नंबर मुझे दे दो। अच्छा ठीक है। मसूद बेबसी से मुस्कुराया। इसे आ जाने दें, इस बार मैं इससे बात कर ही लूँगा। पक्की बात? पक्की। माज़ेब ने इस तरह हाथ बढ़ाया जैसे वादा पक्का कर लेना चाहती है।
साल भर से कुछ ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद वो शायद भूल ही गई थी कि इसने और मसूद ने एक दूसरे के दरमियान एक गैर मरई दीवार कायम कर रखी थी। मसूद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए इसका अंदाज वैसा ही था जैसा मसूद के ज़माने में होता था। इन दोनों की वही बेतकल्लुफ़ी अतीका बेगम को हमेशा खटकती रही थी। मसूद ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ माज़ेब के हाथ पर रखा और फ़ौरन हटा लिया। मुझे इस दिन बेहद खुशी होगी जब तुम सफूरा को इस घर में लाओगे, माज़ेब ने कहा और खड़ी हो गई। मसूद खामोश रहा। माज़ेब बिस्तर पर जा लेटी। अब इसके होंठों से मुस्कुराहट गायब थी। बहुत अरसे बाद इसके होंठों ने दूसरों के लिए मुस्कुराना सीख लिया था, लेकिन अकेले में वो अब भी उदासी रहती थी। मसूद की यादें अब भी इसके लिए एक ताज़ा ज़ख्म की तरह थीं और उसका ख्याल था कि सारी ज़िंदगी वो इसी तरह तड़प तड़प कर गुजारेगी। मसूद को कभी भूल नहीं सकेगी। इसने जो चंद बरस मसूद के साथ गुजारे थे, किसी दिन का कोई एक वाक़या भी वो आज तक भूल नहीं सकी थी। वो सब कुछ इसे ऐसा लगता था जैसे अभी कल की बात हो। 1 महीना और गुजर गया। इस दिन माज़ेब चौंक गई जब रूबी की कॉल आई। 1 बरस से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद वो कॉल गैर मुतवक्का थी। कैसी हैं आप माज़ेब? मैं रूबी बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। माज़ेब ने एक तवील सांस ली। मैं तो समझी थी कि आप मुझे भूल ही गई होंगी। एक बार मिलने आई और फिर ऐसी गई कि दोबारा खबर ही न ली। मुझे आपका कई बार ख्याल आया, लेकिन मेरे पास आपका नंबर ही नहीं। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मसूद साहब से, रूबी ने जवाब दिया। इन्हें भी मैं स्कूल ही के ज़माने से जानती हूँ। आज मैं एक काम से इसी इमारत में गई थी जहाँ इनका दफ्तर है। लिफ्ट में इत्तेफाक से हम दोनों ही थे। मुख्तसर सी बात हो सकी। मैंने इनसे कहा था कि वो किसी दिन आपको लेकर मेरे घर आएँ। उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था और कहा कि आपसे बात करके प्रोग्राम तय कर लूँ। माज़ेब को एक बात खटकी थी। इसने कहा, आपने मुझे और मसूद को साथ बुलाने के बारे में कैसे सोच लिया? ऐसी बातें तो क्या हर किस्म की बात पल लगाकर उड़ती है। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे को बताया। इस तरह हर बात फैलती ही रहती है। मुझे अभी कोई 15 दिन पहले किसी से मालूम हुआ था। मसूद साहब से इसकी तस्दीक भी हो गई। माज़ेब ने कुछ खिजालत सी महसूस की कि रूबी को इसका इल्म हो गया था। यह आपने बहुत अच्छा किया माज़ेब, रूबी फिर बोली। ये पहाड़ सी ज़िंदगी यूं ही गुजार देना बहुत मुश्किल होता है। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? माज़ेब ने कहा, आपने भी तो ज़िंदगी भर शादी न करने का फ़ैसला कर रखा है। वो फ़ैसला टूट चुका है माज़ेब, रूबी ने जवाब दिया। मैंने शादी कर ली है। ओह, माज़ेब के मुंह से इतना ही निकल सका। रूबी बोली, आप मुझे शर्फ़ मेज़बानी बख्शेंगी तो मेरे शौहर से भी मुलाकात हो जाएगी। कब की आपने शादी? माज़ेब ने धीमी आवाज़ में पूछा। चंद महीने पहले की बात है, रूबी ने कहा। आपसे मसूद के सानहे की खबर सुनकर तो इस शहर से मेरा दिल ही उचाट हो गया था। शहर क्या, इस मुल्क में ही वहशत होने लगी थी। मैं अमेरिका चली गई थी। वहीं मेरी मुलाकात नादिर साहब से हुई। वो हैं तो यहीं के बाशिंदे, बस तफरीकी गज़ से अमेरिका का रुख कर बैठे थे। वो मुझे पसंद करने लगे। खैर, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इनकी तरफ इसलिए माइल हो गई कि इनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसी मसूद की आवाज़ थी। अच्छा, माज़ेब का दिल यकबार की बड़ी तेज़ी से धड़का। तो फिर कब आ रहे हैं आप लोग? कल इतवार है, कल शाम को आ जाएंगे। 4:30 बजे आ जाएं, रूबी ने कहा। सर्दियों के दिन हैं, रात जल्दी हो जाती है। आपका घर? मैंने मसूद साहब को कार्ड दे दिया है। मुझे खुशी है कि आपने ज़्यादा दिन के बजाय कल ही आने का वादा कर लिया है। और हाँ, मारूफ को ज़रूर लाइएगा। माज़ेब ने दूसरे ही दिन आने का वादा इसलिए कर लिया था कि वो रूबी के शौहर को देखने के लिए बेचैन हो गई थी। इसे इस शख्स को देखने की बेकरारी होना ही चाहिए थी, क्योंकि उस शख्स की आवाज़ बकौल रूबी बिल्कुल मसूद की आवाज़ जैसी थी।
مشہود کی آواز جیسی آواز کا مالک خود مشہود ہی تھا، لیکن اب کوئی بھی اسے دیکھ کر مشہود تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ پلاسٹک سرجری نے اسے بالکل بدل دیا تھا، تاہم وہ ایک خوبصورت شخص نظر آتا تھا۔ روبی اس کی ایسی سرجری کرائی نہیں سکتی تھی کہ وہ خوبصورت دکھائی نہ دے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کی جگہ مصنوعی دانت تھے، لیکن ایسے کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں۔ اتوار کی شام 4:30 بجے کے قریب وہ بڑی بے چینی سے روبی کے اپارٹمنٹ کے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ روبی کی پسند کے رنگ اور اچھی تراش کے سوٹ میں ملبوس اس کی شخصیت کچھ اور زیادہ نکھر آئی تھی۔ 4:40 پر اپارٹمنٹ کے انٹرکام نے اپنی مخصوص موسیقی چھیڑ دی۔ دروازہ کھولنے کے لیے ملازمہ یا اس کا لڑکا بھی جا سکتا تھا، لیکن روبی خود بڑی تیزی سے دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ مشہود ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کے قریب ریشمی پردے کی آڑ میں کھڑا تھا۔ روبی کے ساتھ ماسب اور معروف ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ اپنی دانش میں ماسب کو بے وفا سمجھنے کے باوجود مشہود کا دل بھر آیا اور معروف کو دیکھ کر وہ اسے گود میں لینے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ روبی نے ان دونوں کو بٹھانے کے بعد دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آپ کہاں رہ گئے نادر؟ ہمارے مہمان آ گئے بھائی۔ مشہود ذرا سا رک کر دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ماسب جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیے بیٹھیے، مشہود نے جلدی سے کہا اور پھر روبی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مسعود صاحب نہیں آئے؟ بس آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے، ماسب نے جواب دیا۔ ابھی بتا چکی ہوں میں روبی کو۔ دراصل وقت تو میں نے طے کیا تھا، مسعود کو اس کا علم بعد میں ہوا۔ انہیں اس وقت کسی سے ملنا تھا، وہ مجھے یہاں چھوڑتے ہوئے گئے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ چلیں، کوئی بات نہیں ہے، مشہود نے کہا اور قریب جا کر معروف کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، بڑی پیاری بچی ہے آپ کی۔ معروف نے اسے انکل کہہ کر سلام کیا۔ مشہود کے دل کو ایک دھچکا لگا، اس کی بیٹی نے اسے پاپا کے بجائے انکل کہا تھا۔ چائے تو منگوا لی جائے، روبی نے ماسب سے کہا۔ مسعود کو آ جانے دیں، ابھی بس ایک ہی پیالی ہو جائے، سردیوں کے دن ہیں، مسعود صاحب کے آنے کے بعد باقاعدہ دور چل جائے گا۔ باقاعدہ؟ ماسب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دہرایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خاصے تکلف سے کام لیا ہے۔ اس میں تکلف کیا؟ روبی نے کہا، چائے کے ساتھ کچھ تو ہوتا ہی ہے، روبی نے جواب دیا اور بلند آواز میں ملازمہ کو پکار کر اسے چائے لانے کے لیے کہا۔ مشہود معروف کو گود میں لے کر بیٹھ چکا تھا اور چون نظروں سے ماسب کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ماسب نے بڑی سادگی اختیار کر لی ہے۔ وہ زیورات اور اچھے لباس کی بے حد شوقین تھی، لیکن اس وقت ایک انگوٹھی اور کانوں میں ہلکے سے رنگ کے علاوہ گلے میں لاکٹ یا چین تک نہ تھی۔ ساری بھی اس نے بہت سادہ سی باندھ رکھی تھی۔ مشہود یہ سب کچھ سوچتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنے کوٹ کا ایک بٹن اضطراری طور پر ادھر سے ادھر گھمانے لگا۔ روبی نے ماسب کی کسی بات پر اپنے پیشے سے متعلق کوئی دلچسپ قصہ سنانا شروع کر دیا تھا۔ مشہود نے اپنی گود میں بیٹھی ہوئی معروف سے پوچھا، آپ نے اب تک کہاں پڑھ لیا ہے بیٹا؟ کہاں تک پڑھ لیا ہے؟ میں نا وہ 5ویں کلاس کی کتابیں پڑھ رہی ہوں انکل، مجھے چھوٹے ابو پڑھاتے ہیں۔ مشہود کے دل کو پھر جھٹکا سا لگا۔ معروف نے چچان کی بجائے چھوٹے ابو کہا تھا۔ چھوٹے ابو کون؟ مشہود بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ چھوٹے ابو؟ معروف ہنسی، وہ بس چھوٹے ابو ہیں۔ اچھا، مشہود سر ہلاتے ہوئے ہنسا، اس کی ہنسی میں بھی کرب تھا۔ اس نے پوچھا، پڑھنے کے علاوہ آپ کیا کرتی ہیں؟ کوئی کھیل تو کھیلتی ہوں گی، جیسے لوڈو یا کیرم بورڈ؟ میں تو دونوں کھیلتی ہوں، چھوٹے ابو کھیلتے ہیں میرے ساتھ، معروف نے جواب دیا اور پھر معصومیت سے پوچھا، آپ بھی کسی سے کھیلتے ہیں انکل؟ نہیں بیٹا، مشہود کے منہ سے جیسے آہ نکلی۔ پھر اس نے کہا، کام سے فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن تم کبھی کبھی آ جایا کرو، تمہارے ساتھ کھیلا کروں گا۔ ماسب بولی، میرے پاس آؤ معروف، کب تک انکل کی گود میں چڑھی رہو گی؟ مشہود نے جلدی سے کہا، بیٹھا رہنے دیجیے، کیوں اٹھانا چاہتی ہیں اسے؟
हाँ अम्मी, मारूफ बोली, मुझे तो अच्छा लग रहा है अंकल की गोद में। अजीब बात है, महाजेब ने गौर से मशहूद की तरफ देखते हुए कहा। पहली बार ये किसी से मिलती तो इसकी गोद में नहीं बैठती। मैं भी किसी को अपनी गोद में नहीं बिठाता, लेकिन आपकी बच्ची मुझे बहुत प्यारी लगी है, मशहूद ने महाजेब की तरफ देखते हुए कहा। इसी वक्त मुलाजिमा चाय की ट्राली ले आई। लाओ मैं बनाता हूँ चाय, मशहूद ने मुलाजिमा से कहा। अरे नहीं, रूबी बोली, मैं बना लेती हूँ। मशहूद हंसा। मैं भी कुछ बुरी चाय नहीं बनाता। मुलाजिमा ट्राली इसके करीब ले आई। मारूफ बोली, मैं अब आपकी गोद से उतर जाऊँ अंकल? नहीं नहीं, बैठी रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूबी हंसकर महाजेब की तरफ मुतवज्जा हुई। चलें इन्हीं को बनाने देते हैं चाय। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि पता नहीं क्या कह रही थी। आप किसी ऑपरेशन के बारे में बता रही थी, महाजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरी ही वजह से आपकी बात कटी थी। मैं मारूफ की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रही हैं? हरगिज़ नहीं, आपकी बातों से तो मेरी मालूमात में इजाफा हो रहा है। मशहूद चाय बनाने में मसरूफ़ हो चुका था। मारूफ मासूमाना अंदाज में मशहूद को बताती रही कि लिट्टो खेलते हुए इसके छोटे अब्बू बेईमानी करते हैं तो इनकी बेईमानी पकड़ लेती है। मशहूद इससे बातें करने के दौरान में चाय बनाता रहा। चाय बनाने के बाद इसने रूबी से कहा, लो रूबी, अपनी और अपने मेहमान की प्यालियाँ तो उठा लो। रूबी उठकर इसके करीब आई और ट्राली से 2 प्यालियाँ उठा लीं। जब वो लोग चाय पी चुके तो इंटरकॉम की आवाज़ आई। इस बार भी रूबी ही उठकर दरवाज़ा खोलने गई। आने वाला मसूद ही था। मशहूद ने मारूफ को गोद से उतारा। मसूद से मिलते हुए वो बहुत गर्मजोश था। इसने मसूद को गले लगाकर इसकी पीठ 2 मरतबा थपकी। फिर सब बैठ गए। मारूफ अब महाजेब के पहलू से लगे बैठी थी। चंद रस्मी बातों के बाद रूबी ने मुलाजिमा को आवाज़ दी। इस मरतबा मुलाजिमा जो ट्राली लेकर आई वो खासी बड़ी थी। लवाजमात में कोई कसर नहीं उठा रखी गई। मसूद मुस्कुराया। पहला मौका है ना, रूबी ने हंसकर कहा। बाद में कंजूसी भी चल जाएगी। मैं तो कंजूसी का कायल ही नहीं हूँ, मशहूद बोला। आपकी आवाज़ हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे बड़े भाई की आवाज़ जैसी है, मसूद ने इसे कहा। आपका गले मिलना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अजीब इत्तेफाक है कि मेरे मरहूम भाईजान जब कभी मुझे गले से लगाते थे तो मेरी पीठ 2 मरतबा थपका करते थे। आपने भी 2 ही मरतबा थपकी। मशहूद का दिल धक से रह गया। अब इसे ख्याल रखना चाहिए कि अपनी मखसूस आदतों से गुरेज करें। रूबी ने मसूद की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये जो मेरे शौहर नामदार हैं नादिर साहब, इनकी आदतें कुछ स्पेशल हैं। आम हालात में 2 बार थपकी, किसी की ढारस बंदा ना हो तो 3 थपकियाँ। मुझे ज़ाती तौर पर इसका तजुर्बा है। मुझे तो अंकल ने 1 बार भी नहीं थपका, मारूफ बोल पड़ी। सब इसकी तरफ देखने लगे। मशहूद की आंखों से बहुत ज़्यादा प्यार छलक रहा था। थोड़ी देर बाद जब मेहमान रुखसत हो गए तो रूबी ने गैर मामूली संजीदा लहजे में मशहूद से कहा, तुमने इसका बुरा तो नहीं माना कि तुम्हें मैंने अपना शौहर ज़ाहिर किया? ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो। महाजेब से तुमने फ़ोन पर ही यही कहा था। ये झूठ बोलना मजबूरी थी, वरना वो लोग सोचते कि तुम मेरे अपार्टमेंट में क्यों हो। खामखा अपने दिमाग पर बोझ न लिया करो, ये बात मैं पहले ही समझ चुका हूँ। रूबी बोली, आज इतने अरसे बाद मारूफ को अपनी गोद में बिठाकर तुम्हें बहुत सुकून मिला होगा। बहुत, मशहूद ने कहा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसे बयान कर सकूं। और महाजेब को देखकर कैसा लगा? मशहूद ने ठंडी सांस ली। वो बयान करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। बड़े मुतज़ाद से एहसासात थे। हाँ, मसूद से मिलकर मुझे बड़ी तमानियत मिली। इसे मैं कसूरवार नहीं समझता कि इसने महाजेब से शादी कर ली। रूबी ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया, फिर कहा, अब तुम्हें इस पर गौर कर लेना चाहिए कि आइंदा ज़िंदगी किस तरह गुजारोगे। और एक ख्याल ये भी रखो कि अगर तुम्हें खुद को इन लोगों से पोशीदा रखना है तो अपनी पुरानी आदतें तर्क कर दो। हाँ,
مشہود نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاید مجھ سے یہی ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے مسعود کی پیٹھ پر 2 مرتبہ تھپکی دی۔ مشہود نے لفظ شاید کا استعمال بالکل درست کیا تھا۔ اس سے ایک نہیں بہت سی غلطیاں ہوئی تھیں جن کی وجہ سے مازیب کے دل میں ہیجان برپا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بڑی مشکل سے اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھی۔ واپس گھر لوٹتے ہوئے بھی اس نے مسعود کی وجہ سے خود کو قابو میں رکھا، لیکن رات کو جب ماروق اور مسعود سو چکے تھے تو وہ بستر پر بیٹھی اپنی کن پٹیاں اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت کے ساتھ دبا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی کن پٹیاں چٹک جائیں گی۔ مشہود، مشہود، اس کا دل چیخ رہا تھا۔ وہ مشہود ہے۔ مازیب کو مشہود کی ساری عادتیں یاد تھیں۔ جب وہ مضطرب ہوتا تھا تو غیر ارادی طور پر اپنے کوٹ یا قمیض کا کوئی بٹن ادھر ادھر گھمانے لگتا تھا۔ بالکل ایسا ہی روبی کے شوہر نے بھی کیا تھا۔ جب کوئی کسی بچے سے اس کی تعلیم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس سے اس کے اسکول کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن روبی کے شوہر نے یہ جاننا چاہا تھا کہ ماروق کہاں تک پڑھ چکی تھی۔ گویا اسے معلوم تھا کہ ماروق اسکول میں نہیں گھر میں پڑھتی ہے۔ جب اس نے ماروق کے منہ سے چھوٹے ابو کے الفاظ سنے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ روبی سے باتیں کرتے ہوئے مازیب کھنکیوں سے اس کی طرف دیکھتی اور سب کچھ سنتی رہی تھی اور بے چین ہوتی رہی تھی۔ ماروق سے کھیل کود کے حوالے سے کیرم بورڈ اور لیڈو کا حوالہ دیا گیا تھا اور ماروق صرف یہی دونوں کھیل کھیلتی تھی۔ گویا روبی کے شوہر کو یہ بھی معلوم تھا۔ ماروق بہت دیر تک اس کی گود میں بیٹھی رہی تھی اور خود وہ بھی اسے بٹھائے رکھنا چاہتا تھا۔ ماروق کبھی کسی اجنبی کی گود میں نہیں بیٹھتی تھی، مگر اس کی گود میں بیٹھ کر خوش تھی۔ کیا اسے خون کی کشش نہیں سمجھا جا سکتا تھا؟ عورت و مرد کسی جگہ جمع ہوں تو عموماً چائے کوئی عورت ہی بناتی ہے، لیکن اس معاملے میں مشہود خود پہل کیا کرتا تھا۔ بالکل ایسا ہی روبی کے شوہر نے بھی کیا تھا۔ پھر مسعود سے گلے ملتے وقت اس نے مسعود کی پیٹھ 2 مرتبہ تھپکی تھی اور مسعود بھی 2 بار ہی تھپکی دینے کا عادی تھا۔ اس کی اس حرکت نے مسعود کو بھی اپنے بڑے بھائی کی یاد دلاتی تھی۔ یہ سارے خیالات مازیب کے دماغ میں برابر چکرا رہے تھے۔ اس نے خوب محسوس کیا تھا کہ اس ملاقات کے دوران میں روبی کے شوہر پر اضطرابی سی کیفیت مسلسل طاری رہی تھی اور وہ اسے دبانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ ماروق کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو چمک آ جاتی تھی اور جو پیار امڑتا تھا، مازیب اسے بھی محسوس کر چکی تھی۔ یہ سب خیالات اپنی جگہ، لیکن مازیب کشمکش کا بھی شکار تھی۔ اس کی سمجھ میں کسی طرح نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ مشہود ہے تو اس کا چہرہ کیسے بدل گیا، اور وہ لاش کس کی تھی جو پولیس نے مسعود کے حوالے کی تھی؟ کیا وہ کسی اور کی لاش تھی؟ کیا پولیس کو اس معاملے میں غفلت کا شکار سمجھا جا سکتا تھا؟ ایک ہی سوال مختلف انداز میں مازیب کے دماغ پر ضربیں لگاتا رہا۔ مازیب کے دماغ میں ایک افسانوی سی بات یہ بھی آئی تھی کہ مشہود اس سانے میں خلاق نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی آڑ لے کر روپوش ہو گیا تھا۔ روبی شدت سے اس کی پرستار تھی اور مشہود آخرکار اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ عرصے روپوشی اختیار کرنے کے بعد روبی سے شادی کر لی تھی۔ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، سبھی کو اس نے فراموش کر دینا چاہا تھا، لیکن ایسا کر نہیں سکا تھا۔ ان سب کو دیکھنے کی تڑپ اس کے دل میں رہی اور آخر اس نے روبی کے ذریعے انہیں اپنے گھر میں بلایا تھا۔ لیکن چہرہ، مازیب کے خیالات کی سوئی اس جگہ آ کر بار بار اٹکتی تھی کہ مشہود کا چہرہ کیسے بدل گیا۔ دماغی خلفشار سے وہ اس وقت چونکی جب اس نے مسعود کی آواز سنی۔ کیا آپ رات بھر جاگتی رہیں؟ مازیب نے دیکھا کہ کھڑکی کے شیشے دھوپ سے چمک رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی۔ اپنے خلفشار میں اسے رات گزر جانے کا بھی احساس نہیں ہو سکا تھا۔ وہ سرانے سے ٹیک لگائے نیم دراز سی حالت میں تھی۔ مسعود نے اسے چونکایا تو وہ بوکھلا کر اٹھی۔ صبح ہو گئی؟ اس کے منہ سے نکلا۔
آپ کو اس کا بھی پتہ نہیں چلا؟ مسعود کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ دراصل بہت جلدی آنکھ کھل گئی تھی آج، مازیب نے جلدی سے کہا۔ آپ کیا بیٹھی سوچتی رہیں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس ایسے ہی۔ مسعود اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کل جب ہم صوبے کے گھر سے آ رہے تھے تب آپ الجھی سی نظر آ رہی تھیں۔ گھر آنے کے بعد بھی آپ کی وہی حالت رہی۔ رات کو آپ نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ جب بھی میں نے کچھ کہا آپ ہوں ہاں کر کے خاموشی اختیار کیے رہیں۔ مازیب کو اتنا احساس ضرور تھا کہ گزشتہ رات گھر آتے آتے اس کی وحشت بہت بڑھ گئی تھی، لیکن یہ اسے یاد نہیں آ سکا کہ مسعود نے اسے مخاطب کیا تھا اور اسے کوئی بات کی تھی۔ سچ بتائیے، مسعود پھر بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نادر صاحب کی آواز سن کر آپ؟ مازیب کو بہانہ سوجھ گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے مسعود کی بات کاٹی۔ ہاں، تم ٹھیک سمجھے ہو، کل سے تمہارے بھائی جان بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ یہ جواب سن کر مسعود کے چہرے پر بھی اداسی نظر آنے لگی۔ اس نے بھی ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، کل رات آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صفورہ واپس آ گئی ہے، آج کسی وقت اس سے ملاقات ہوگی۔ اچھا، بتانا واپس آ کر کیا بات ہوئی؟ مسعود سر ہلا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مازیب معروف کی طرف متوجہ ہوئی جو کلبلانے لگی تھی۔ مازیب اپنی وحشت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد مازیب اپنے کمرے میں آ گئی۔ مسعود دفتر چلا گیا تھا۔ مینائی صاحب ناشتہ کرنے کے بعد معروف کو اپنے ساتھ اٹھا لے گئے۔ کبھی کبھی پہلے بھی ایسا ہوتا رہا تھا، وہ معروف کو بہت چاہتے تھے۔ تنہائی ملی تو پھر وہی خیالات تھے اور مازیب کا دماغ ان کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، نہ جانے کب اس کے دماغ پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اتنی گہری نیند سوئی کہ شام کو اٹھی۔ اسے معروف نے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ مازیب کے نہ اٹھنے سے وہ رہانسی ہونے لگی تھی۔ مازیب نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے بہلانے لگی۔ معروف ہمیشہ کی طرح جلدی بہل بھی گئی۔ اسی نے مازیب کو بتایا کہ مسعود اس روز ابھی تک دفتر سے نہیں آیا تھا، صفورہ سے ملنے گیا ہوگا، مازیب نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد معروف اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ مازیب نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالے رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کھانے کی میز پر مینائی صاحب یا عتیقہ بیگم کی طرف سے اس کی حالت پر کوئی استفسار ہو۔ مینائی صاحب نے اسے بتایا کہ مسعود نے انہیں فون کیا تھا کہ کسی کام کی وجہ سے آج اس کی واپسی دیر میں ہوگی۔ اسے اتنی دیر ہوئی کہ اس کے آنے سے پہلے معروف سو چکی تھی۔ تنہائی میں مازیب پھر اپنے پریشان کن خیالات میں الجھنے لگی۔ الجھتی چلی گئی۔ مسعود آیا تو اس کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکی۔ مسعود کے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مازیب نے اس بارے میں کوئی استفسار ہی نہیں کیا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اس روز مسعود صفورہ سے ملا ہوگا۔ مسعود کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا ہو کہ مازیب اس سے پوچھے گی تو وہ اسے کچھ بتائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رات اسی طرح گزر گئی جیسے گزشتہ رات گزری تھی۔ مسعود نے اسے جاگتا ہوا دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں، خاموشی سے باتھ روم میں چلا گیا۔ ناشتے کی میز پر مینائی صاحب نے مسعود کی پریشانی محسوس کی تو اس سے استفسار کیا۔ مسعود نے کسی کاروباری الجھن کا ذکر کر کے بات ختم کر دی۔ رات کی طرح مازیب کا دن بھی گزشتہ دن کی طرح گزرا۔ اس روز تو کئی بار اس کا جی چاہا کہ گھر سے نکل کر روبی کے گھر پہنچے اور چیخ کر پوچھے کہ اس نے اس سے اس کا مشہود کیوں چھین لیا۔ مازیب بمشکل خود کو قابو میں رکھ سکی اور اسے یہ خیال بھی آیا کہ اس کی بڑھتی ہوئی وحشت اسے پاگل پن کی طرف دھکیل رہی ہے۔ رات گئے مسعود کے آنے پر بھی وہ نہ چونکتی۔ اگر مسعود زمین پر بچھے ہوئے بستر پر دھڑ سے گرا نہ ہوتا۔ کیا ہوا؟ مازیب بوکھلا کر اٹھی۔ مسعود اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔
माजिब ने जल्दी से करीब जाकर इसे उठाने की कोशिश की। मसूद बैठ गया। इसके बाल बिखरे हुए और आंखें सुर्ख थीं। इसने गुस्से से माजिब की तरफ देखा और इसके दोनों बाजू इतनी ज़ोर से पकड़े कि माजिब तकलीफ से करा उठी। क्या मिला तुम्हें? वो दांत पीस कर बोला। मेरी सपूरा मुझसे क्यों छीन ली तुमने? एक अजीब सी बू का भपका इसके मुंह से निकला था। मसूद, माजिब हवासबाक सी हो गई। क्या तुमने शराब पी है? हाँ, मसूद ने झटके से कहा। न पीता तो क्या करता? इसे अपनी आंखों से दफन होता देखकर आया हूँ। क्या क्या? माजिब के मुंह से निकला। हाँ, मसूद ने माजिब की बाजुओं को झटका दिया। कल मैंने इसे अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। वो नाराज़ होकर चली गई थी। आज दोपहर को मैंने इसे फ़ोन किया। मैं इसे कैसे मनाना चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। रात ही को इसने खुदकुशी कर ली थी। माजिब ने कुछ कहना चाहा मगर कह न सकी। इसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो पल के झपकाना भी जैसी भूल गई थी। और इसकी जिम्मेदार तुम हो। मसूद ने दांत पीसे। तुम्ही ने जोर दिया था कि मैं इसे सब कुछ बता दूं। बता दिया मैंने इसे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैंने इसके बजाय तुमसे शादी कर ली है। बिछड़ गई वो मुझसे। अब इसकी सज़ा सिर्फ तुम ही को दी जा सकती है। आज के बाद तुम भी तड़पना कि तुम अपने मसूद की न रह सकें। मसूद पर जुनून तारी था। इसने माजिब का एक बाजू छोड़कर अपने हिसाब से माजिब का गिरेबान पकड़ा और जोर से झटका दिया। कपड़ा फटता चला गया। माजिब ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। शराब ने पागल कर दिया है तुम्हें? हाँ, पागल तो हो गया हूँ मैं। मुझे छोड़ो मसूद। माजिब हाँफने लगी, वरना मैं चीख पड़ूंगी। मसूद हंसा। वो एक हिज़ियानी हंसी थी। इसने कहा, चीखो, खूब चीखो। इस घर में सब जानते हैं कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ, अगर तुम ये तमाशा अपनी छोटी सी बेटी को दिखाना चाहो तो और बात है। मसूद, माजिब की आंखों में आंसू आ गए। तुम अपने हवास खो बैठे हो। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो। सब एहसास है मुझे। तुम्ही ने बर्बाद किया है मुझे। अब मैं तुम्हारा एहतराम नहीं कर सकता। मसूद ने एक झटका देकर माजिब को अपने नज़दीक तर कर लिया। इसके साथ ही माजिब को यूं महसूस हुआ जैसे इसका जिस्म तेज़ी से बेजान होता चला गया हो। फिर वो कोई मज़ाहमत नहीं कर सकी और वो सब कुछ हो गया जो वो नहीं चाहती थी। वो मसनूई दीवार रेत की तरह ढह गई जो खुद मसूद ने खड़ी की थी। मसूद ने ही वो गिरा दी। सुबह हुई तो माजिब बिस्तर पर सपाट और वीरान चेहरे के साथ मसूद की तरफ देख रही थी जो बेदार हो गया था। मसूद आंखें मलता हुआ उठा। इसकी नज़र माजिब पर पड़ी। फिर वो जैसे ठिठक गया। इसके चेहरे से ऐसा मालूम होने लगा जैसे वो कुछ याद कर रहा हो। नशा उतर गया है अब, माजिब धीमी आवाज़ में बोली, और शायद ठीक से याद नहीं आ रहा है कि रात को क्या कर बैठे हो। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। माजिब ने एक झटके से अपने तार तार पहरन की तरफ इशारा किया। नहीं, मसूद ने झटके के साथ मुड़कर अपनी पीठ माजिब की तरफ कर ली। अब भी मेरी तरफ देखो मसूद, माजिब ने कहा। नहीं, मसूद की आवाज़ कांप गई। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका है। माजिब के चेहरे की तरह उसकी आवाज़ भी पथराई हुई सी थी। मसूद कुछ नहीं बोला। चंद लम्हे वो बिल्कुल साकित खड़ा रहा। फिर इसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे उठते हुए वो कदम ऐसे थे जैसे वो ख्वाब में चल रहा हो। वो नंगे पैर था, लेकिन शायद इसे इसका भी एहसास नहीं था। मसूद, माजिब ने धीमी सी आवाज़ में पुकारा। मसूद मशीनी अंदाज में रुक गया, लेकिन इसने पलट कर नहीं देखा। कहाँ जा रहे हो इस तरह? माजिब ने पूछा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मसूद का अंदाज खोया खोया सा था।
بس جا رہا ہوں اور کبھی نہیں آؤں گا۔ آج کے بعد کوئی میرا سایہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ مازیب بستر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسعود کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے کھڑے کھڑے اس نے کہا، اس طرح تو اب تم نہیں جا سکتے۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ مجھے جانا ہی ہوگا۔ مسعود گمسم سا رہا۔ صفورہ کے بعد یہ دنیا میری نظروں میں ہیچ ہو گئی تھی۔ اب میں خود اپنی نظروں سے گر گیا ہوں۔ اس قسم کا اندیشہ انسان کو شراب پینے سے پہلے ہونا چاہیے۔ مسعود نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحے رکا، پھر اس نے ایک قدم بڑھایا۔ نہیں، مازیب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ بولی، جو رات گزر گئی، اس کے بعد میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی۔ مشہود تو مجھے دھوکہ دے گئے، اب تم بھی مجھے بے سہارا چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ مازیب کی آواز بھرا گئی۔ اس کے دماغ میں اس وقت ایک خیال تھا کہ جسے وہ مشہود سمجھ رہی ہے وہ اس کا مشہود نہیں رہا، وہ روبی سے شادی کر چکا تھا۔ مسعود نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن مازیب اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے سامنے آ گئی۔ مسعود کو رکنا پڑا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میری طرف دیکھو، مازیب نے کہا۔ نہیں دیکھ سکتا۔ مسعود کی آواز لرز گئی۔ ہمت نہیں رہی ابھی۔ میں دلاؤں گی تمہیں ہمت، مازیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ میرے سامنے اب اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ پلیز، مسعود گڑ گڑایا، مجھے جانے دیں۔ نہیں نہیں، مازیب نے کہا، میرے بارے میں نہیں تو اپنی گڑیا کے بارے میں سوچ لو، وہ دوبارہ یتیم ہو جائے گی۔ مسعود کا سپاٹ نظر آنے والا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ ذرا سا آگے جھک کر اس نے اپنا سر مازیب کے شانے سے ٹکا دیا اور سسکنے لگا۔ مازیب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے اور بولی، معروف کو دوبارہ یتیم نہ کرو مسعود۔ مسعود کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ سردیوں کی دھوپ بڑی خوشگوار تھی۔ مسعود اور روبی اپارٹمنٹ کی بالکونی میں بیٹھے تھے۔ ناشتہ انہوں نے وہیں کیا تھا۔ مسعود کی نظر اخبار کی سرخیوں پر دوڑ رہی تھی۔ روبی ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ آج ملازمہ کہاں چلی گئی؟ مسعود نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ ناشتہ بھی تمہیں نے تیار کیا؟ روبی ہنسی۔ اب خیال آیا ہے آپ کو؟ ہاں، مسعود نے اخبار تپائی پر ڈالتے ہوئے روبی کی طرف دیکھا۔ بس ایک سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مازیب کے خیال میں تو آپ ڈوبے ہی رہتے ہیں، روبی نے کہا۔ ملازمہ کو آج بخار ہو گیا ہے، میں نے اسے دوا دے دی ہے۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ جب مجھے جلدی نہیں ہے تو خود ہی ناشتہ تیار کر لوں، اسے آرام کر لینے دوں۔ جلدی نہیں ہے؟ مسعود نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا اسپتال نہیں جاؤ گی؟ جاؤں گی، لیکن دیر سے جاؤں گی۔ ایک آپریشن کرنا ہے، لیکن 2 بجے، 12 بجے تک نکلوں گی گھر سے۔ تب تو میں اسی وقت تم سے بات کر لوں۔ سوچ رہا تھا کہ اسپتال سے آ جاؤ گی تو کروں گا۔ کوئی خاص بات؟ روبی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ رات سے ہی سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں، مسعود نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تم نے مازیب کا نام لیا تھا، لیکن بات اس کی نہیں ہے۔ وہ اور معروف تو ہر لمحہ میرے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہیں۔ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ روبی خفیف سا مسکرائی۔ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ مسعود کی سنجیدگی قائم رہی۔ اس نے کہا، تم نے میرے لیے بہت کچھ کر ڈالا روبی، لیکن میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس بار روبی ہنس پڑی۔ اس نے کہا، صلے کے بارے میں سوچنا بھی محبت کی توہین ہے۔ مجھے تو یہ خیال پریشان کرتا رہتا ہے کہ مازیب کی امانت اسے کس طرح لوٹاؤں۔ مسعود نے ٹھنڈی سانس لی۔ اب اس بارے میں سوچنے سے کچھ حاصل نہیں۔ مسعود سے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اب ان دونوں کی زندگی میں ہلچل لانا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اب مجھے صرف تمہارے بارے میں سوچنا ہے۔ اس سے پہلے کہ روبی کچھ کہتی، انٹرکام کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا؟ روبی بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ دیکھ لو، مسعود نے کہا اور اخبار اٹھا کر پھر
اس کی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا، لیکن دماغ میں جو خیال رات سے چکرا رہا تھا وہ اب بھی چکراتا رہا۔ پھر اس وقت اس کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کر فرش پر گر پڑا جب اس نے مازیب کی چیختی ہوئی سی آواز سنی، میں اس وقت صرف آپ کے شوہر سے ملنے آئی ہوں۔ مشہود اٹھ کر تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف لپکا۔ آواز اسی طرف سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ بیٹھیے تو مازیب، روبی نے سٹ پٹائے ہوئے سے انداز میں اس وقت کہا جب مشہود ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی ہوں۔ مازیب کچھ بپری ہوئی سی تھی۔ مشہود نے دیکھا کہ مازیب کی ساری اس طرح گنجلک تھی جیسے وہ بستر پر لیٹے لیٹے اچانک اٹھ کر وہاں آ گئی ہو۔ اس نے جیسے ہی مشہود کو دیکھا پھر بپرے ہوئے انداز میں بولی، ہاں میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کیا بات ہے؟ مشہود بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا وہ تو میں سب بتاؤں گی، مازیب نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ میں؟ مشہود کی بوکھلاہٹ کم نہیں ہوئی۔ میں ہوں۔ مازیب تلخی سے مسکرائی۔ آپ کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کچھ اور ہیں۔ آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ معروف کو صرف لوڈو اور کیرم سے دلچسپی ہے؟ مشہود کا منہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اسے یہ احساس شروع ہی سے تھا کہ بے خیالی میں اس سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں گی۔ کوئی جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ مازیب کی تلخ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں جب سے یہاں سے گئی ہوں میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے لگا تھا۔ آپ کی اس خاموشی کے بعد اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ آپ مشہود ہیں۔ مشہود؟ اور روبی کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ مازیب نے اپنی بات جاری رکھی، یہاں آنے کا فیصلہ کرتے وقت مجھے خیال آ گیا تھا کہ میں آپ کو وہ سب کچھ اپنی زبان سے نہیں بتا پاؤں گی، جذبات میں بہہ جاؤں گی، اسی لیے سب کچھ لکھ کر لائی ہوں، یہ پڑھ لیجئے۔ مازیب نے چند طے کیے ہوئے کاغذ اپنے گریبان سے نکال کر مشہود کے قدموں میں پھینکے۔ ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، یہ پڑھ کر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ 16-17 مہینوں کی ساری کہانی لکھ دی ہے میں نے، اس میں کوئی لفظ جھوٹ نہیں اور کوئی سچ میں نے چھپایا نہیں۔ ایک سچ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان پر لانا میرے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا۔ مشہود اور روبی مجسموں کی طرح ساکت کھڑے رہے۔ پڑھیے، مازیب ہسیانی انداز میں بولی، یہ ایک بے وفا کی کہانی ہے، پڑھ کر بتائیے کہ وہ بے وفا کون ہے۔ اگر بتانا مشکل ہو تو نہ بتائیے گا، میں اصرار نہیں کروں گی۔ مشہود ساکت کھڑا رہا۔ یہ اس کے لیے ایک کڑا امتحان بن گیا تھا کہ اپنے امڑتے ہوئے جذبات کو قابو میں رکھے۔ روبی آہستگی سے آگے بڑھی۔ کاغذات اٹھاتے ہوئے اس نے مازیب کی طرف دیکھا۔ آپ بھی پڑھ لیں روبی، مازیب کی آواز کانپنے لگی۔ آپ سے بھی مجھے کچھ نہیں چھپانا، لیکن انہیں بھی میرے سامنے ہی پڑھنا ہوگا۔ روبی نے کاغذات اٹھا لیے۔ مشہود اب نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ روبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سب کچھ پڑھنے کے دوران میں اس کے چہرے نے کئی بار رنگ بدلا، پھر آخری حصہ پڑھتے ہوئے تو اس کا چہرہ پھکی پڑ گیا۔ اس نے کاغذات مشہود کی طرف بڑھائے تو اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ پڑھ لیجئے۔ اس کی آواز بہت دھیمی رہی۔ مازیب خاموش کھڑی مشہود کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ مشہود نے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی بھی وہی کیفیت ہوتی رہی جو روبی کی ہو چکی تھی۔ آخر میں اس کے ہاتھ سے کاغذات قالین پر گر گئے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ بے وفا کون؟ مازیب بولی، جواب دے سکیں گے آپ؟ مشہود خاموش کھڑا رہا۔ روبی بھی چپ تھی۔ بس اب میں جا رہی ہوں، میں نے ابھی کہا تھا نا کہ جواب کے لیے اصرار نہیں کروں گی۔ ہاں اگر آپ میں ہمت ہو سکے تو اسی طرح کا ایک خط مجھے لکھ دیجیے گا۔ ایک الجھن مجھے یہ بھی رہے گی کہ آپ نے اپنا چہرہ کیسے بدل لیا۔ چلتے چلتے میں ایک التجا بھی کروں گی، اب ہم لوگوں سے ملنے کی کوشش کبھی نہ کیجیے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ جو بات میں نے سمجھ لی وہ مسعود بھی جان لے۔ اس نے جان لیا تو نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ میں نہیں چاہتی کہ معروف دوبارہ یتیم ہو جائے۔ مشہود نے بڑے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے تیزی سے جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی، اور جب وہ آوازیں معدوم ہو گئیں
تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہاں اب اس کے ساتھ صرف روبی ہی تھی۔ کچھ دیر کے بوجھل سکوت کے بعد مشہود بھرائی ہوئی آواز میں بولا، روبی؟ روبی نے اس کی طرف دیکھا۔ مشہود نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، جو کچھ ہوا اس میں حالات کا قصور ہے یا قصوروار میں ہوں؟ روبی نے نظریں جھکا لیں۔ کوئی حتمی جواب دینا شاید اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔